اہم خبر، امریکہ کے بھارت کے خلاف پیش کردہ حقائق نے کینیڈین الزامات کو سچ ثابت کر دیا ہے۔ ستمبر 2023 میں کینیڈین وزیراعظم نے اپنی کابینہ میں بھارت پر کینیڈین سرزمین میں دہشت گردی کا الزام لگایا تھا۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی نے سکھ رہنماؤں کے قتل میں بھارتی حکومتی ایجنٹس کے ملوث ہونے کا بڑا انکشاف کر دیا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی تمام شواہد سمیت سکھ رہنماؤں کے قتل کے پس پردہ حقائق منظر عام پر لائی۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی کے انکشاف نے کینیڈین وزیراعظم کے الزام کی تصدیق کر دی ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی کے انکشاف نے کینیڈین وزیراعظم کے الزام کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے۔ امریکہ کے بھارت کے خلاف پیش کردہ حقائق نے کینیڈین الزامات کو سچ ثابت کر دیا ہے۔ صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی صدیق ساجد۔ 23 میں کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنی کابینہ میں بھارت پر کینیڈین سرزمین میں دہشت گردی کا جو الزام لگایا تھا، امریکی انٹیلیجنس ایجنسی نے سکھ رہنماؤں کے قتل میں بھارتی حکومتی ایجنٹس کے ملوث ہونے کے حوالے سے ان کی اس جو الزام کی اس کی تصدیق کر دی ہے، اور امریکی انٹیلیجنس ایجنسی تمام شواہد سمیت سکھ رہنماؤں کے قتل کے پس پردہ جو حقائق ہے اس کو بھی منظر عام پر لے آئی ہے، اور امریکی انٹیلیجنس ایجنسی کے انکشاف کے ساتھ ہی اس چیز کے بھی جو ہے وہ واضح طور پر یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ اگست کے مہینے سے جو اس حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی تھی، جس کی تحقیقات ہو رہی تھی، وہ باضابطہ طور پر وہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں کہ ہندوستانی حکومت کے جو ایجنٹس تھے وہ کینیڈا کی سرزمین پر کینیڈین شہری کے قتل میں جو تھے وہ ملوث تھے، اور اس بارے میں متعدد بار کینیڈین وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ بھارت کو اس معاملے کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے اور وہ اس معاملے میں تعاون بھی کرے، اور ہم انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کینیڈین حکومت ہے وہ اپنے شہریوں کو محفوظ بنائے گی، اور امریکی انٹیلیجنس ایجنسی نے گرپتونت سنگھ کے قتل کی سازش میں انڈین سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکار کے ملوث ہونے کا شواہد کے ساتھ انکشاف جو ہے وہ بھی کر دیا ہے، اور آج امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے خالصتاً رہنما پنو کے قتل کی سازش پر بیان جاری کیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے گزشتہ ہفتے براہ راست ہندوستانی حکومت کی اس معاملے پر توجہ مبذول کرائی تھی، اور بھارتی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ تحقیقات کر رہی ہے اور ہم ان کے نتائج کے منتظر ہیں، اور جو جان کربی ہیں امریکی جو محکمہ دفاع کے ترجمان، انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ بھارت کے خلاف الزامات اور تحقیقات کے بارے میں سنجیدہ ہے، اور ہم واضح کر چکے ہیں کہ ہم ان مبینہ جرائم کے ذمہ داران کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ جی صدیق ساجد، ذمہ داروں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا یا اس سے پہلے مذمتیں بھی کی جاتی رہی ہیں، لیکن اب جو امریکی انٹیلیجنس ایجنسی نے انکشاف کیا ہے وہ کتنا بڑا ٹرن آؤٹ ثابت ہو سکتا ہے، یا اب یہ کیس کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ بھارت کے خلاف اب مزید کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے کیا کینیڈا کی جانب سے؟ جی، نہ صرف کینیڈا کی جانب سے بلکہ اب تو امریکہ بھی سارے معاملے میں جو ہے وہ ملوث ہو گئے، اور آپ دیکھیں کہ ان کے وزیر خارجہ اور ان کا جو محکمہ دفاع ہے پینٹاگون، ان دونوں کی جانب سے جو بیانات سامنے آئے ہیں، خود جو امریکی صدر تھے جو بائیڈن، انہوں نے بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ گزشتہ دنوں جو ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی یہ معاملہ اٹھایا تھا کہ مئی 2023 میں جو مودی سرکار ہے انہوں نے اپنے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ صدیق ساتھ ہی رہیے گا، سید محمد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قومی سلامتی امور ہیں۔ سید محمد علی صاحب، اب یہ جو نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے کہ امریکہ نے بھی اب جو الزامات لگائے گئے تھے کینیڈا کی جانب سے اس کی تصدیق کر دی ہے، تو اب آپ یہ معاملات کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی، میں دیکھیں اس کو 3 ایسپیکٹ اس کے کوئکلی ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کی بھی ایک طرح سے سفارتی کامیابی ہے بہت بڑی، کیونکہ ہمارا جو موقف بھارت کے غیر ذمہ دارانہ تصویراتی رویے کے حوالے سے عالمی سطح پہ رہا ہے، میں آج امریکہ اور کینیڈا انہی حقائق کے بارے میں اسی رائے کا اظہار کر رہی ہے جو پاکستان بہت عرصے سے کرتا آیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے اور سفارتی اعتبار سے اعلیٰ ترین سطح پہ امریکہ اور کینیڈا کی قیادت نے یہ معاملہ بھارت کی حکومت اور قیادت سے آلریڈی اٹھایا اور ڈسکس بھی کیا اور ان کو وارن بھی کیا۔ جس طرح ابھی آپ کے نمائندے بتا رہے تھے تو میں اس میں اضافہ کرتا چلوں کہ دیکھیں، جب ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے ایک فارملی ایک امریکی عدالت میں ایک بھارتی آفیشل کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاسی اور سفارتی کوششیں ایگزاسٹ کر چکے ہیں، بھارت نے ان کے ساتھ تفتیش میں تعاون نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس ثبوت و شواہد موجود ہیں
جس کی بیسس پہ وہ قانونی چارہ جوئی کر کے دنیا کے سامنے بھارت کو نہ صرف بے نقاب کرنا چاہتے ہیں بلکہ اس کو امریکی قوانین کے مطابق وائلیشن آف سوورنٹی کے حوالے سے جو ریلیونٹ قوانین ہیں اس کے تحت قرار واقعی سزا بھی دینا چاہتے ہیں۔ محمد علی صاحب، لیکن جب اب امریکہ کی جانب سے کینیڈین الزامات کو سچ ثابت کر دیا گیا ہے تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کینیڈا کے جو الزامات تھے وہ تو ایک طرف اب امریکہ بھی اس میں انٹروین کر سکتا ہے؟ جی میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ امریکہ آلریڈی انٹروین کر چکا ہے، بلکہ چلیں آپ کے توسط سے میں آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں کہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے جب اپنے پارلیمنٹ کے فلور پہ یہ انکشاف کیا کہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی ملوث ہے سکھ رہنما کی ہلاکت میں، تو آپ کو کے توسط سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انٹیلیجنس انفارمیشن بھی امریکہ نے کینیڈا سے شیئر کی تھی، کیونکہ کینیڈا، امریکہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور برطانیہ ایک اسپیشل کلوز ایک I-5 انٹیلیجنس نیٹ ورک کے نظام میں منسلک ہیں، اور جس میں ان سب کنٹریز کے پاس وہ شواہد اور ثبوت موجود ہیں جس کی بیسس پہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی اپنے سیاسی مخالفین کی گلوبل لیول پہ ٹارگٹ کلنگ کی پالیسی پہ کار فرما ہے۔ تو اب میں توقع یہ کرتا ہوں کہ مستقبل قریب میں نہ صرف یہ کہ قانونی چارہ جوئی کی جائے گی امریکہ کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی سرکاری سطح پہ، دوسرے ساتھ ہی ساتھ میں توقع کرتا ہوں کہ چونکہ بھارت نے کینیڈا اور امریکہ کے ساتھ سیاسی اور سفارتی سطح پہ تعاون ان انویسٹیگیشنز میں نہیں کیا، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل قریب میں یہ اپنے دفاعی اور سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کوآپریشن کو بھی زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں بھارت سے ریویو بھی کریں گے اور ریکنسیڈر بھی کریں گے۔ ریویو بھی کریں گے اور ریکنسیڈر بھی کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر قومی سلامتی امور ہیں۔ امریکہ نے بھارت کے خلاف پیش کردہ حقائق نے کینیڈین الزامات کو سچ ثابت کر دیا ہے۔ ستمبر 2023 میں کینیڈین وزیر اعظم نے اپنی کابینہ میں بھارت پر کینیڈین سرزمین میں دہشت گردی کا الزام لگایا تھا۔